الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين اور بیان فرمائیے ان مشرکین کے لیے مثل الرجلین دو آدمیوں کی مثال. ان منافقین کا کفار کے لیے مشرکین کے لیے آپ بیان فرما دیں دو لوگوں کی مثال. جعلنا لأحدہما جنتین ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغات من اعناب انگوروں سے وحففناہما اور ہم نے ان دونوں باغات کو گھیر دیا بنخل کھجوروں کے درختوں کے ساتھ وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے پیدا کی ان دونوں باغوں کے درمیان زرعن کھیتی. یہاں سے اللہ احکم الحاکمین نے کفار کو تنبیہ کرنے کے لیے دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے. کفار جن کو اپنے مال پر اپنی اولاد پر بڑا مان تھا، بڑا فخر اور گھمنڈ کرتے تھے، یہ واقعہ جو دو لوگوں کا واقعہ ہے یہ بیان کر کے دراصل ان کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے پاس ہمیشہ رہے. یہ فخر کے قابل یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ مال یہ وہ دنیا کی ایک حقیر سی چیز ہے جو آج اگر کسی کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کے پاس نہ ہو. لمحات کے اندر امیر غریب اور غریب امیر بن سکتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، حالات کے اندر اتار اور چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لہذا فخر کرنے والی چیز، قابل فخر چیز وہ دنیا وما فیہا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز قابل فخر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا داری اور مالداری یہ تو انسان کو کفر تک، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت تک، فخر غرور اور گھمنڈ تک پہنچا کر انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے نمازی، نیک، عبادت گزار ہوتے ہیں، یہ اس وقت ان کی حالت ہوتی ہے جب ان کے حالات کمزور ہوتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے فراوانی ہوتی ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. مال، دنیا داری دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے. لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی ساری سوچیں اور ساری امیدیں لگا دے اور ساری زندگی کا ٹارگٹ صرف یہی رکھ لے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری کی دلیل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان فرمائیے ان کے لیے دو انسانوں کی مثال. یہ دو شخص کون تھے؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث خاموش ہیں، کوئی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ملتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا حقیقت میں ہو کہ دو آدمی پہلی قوموں میں سے گزرے ہوں
جنہوں نے آپس میں یہ مکالمہ کیا ہو اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ احتمال ہے کہ ایسا ہو، حقیقت ہو۔ اور چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک شام کے اندر دو لوگ تھے، بعض نے بھائی لکھا ہے، بعض نے ان کو کوئی قریبی لکھا ہے، بہرحال ایک ہی زمانے کے دوست یا بھائی یہ تھے، اور ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام یہوذا تھا اور دوسرے کا نام فتروس تھا۔ ایک کا نام یہوذا تھا اور دوسرے کا نام فتروس تھا۔ بہرحال یہ تفسیری باتیں ہیں، یہوذا ذال کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، ایک کو وراثت ملی، اس نے باغات بنا لیے، دولت بنا لی، دوسرے کو وراثت ملی، اس نے جو ہے نا سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو وہ جو ہے نا پھر جس کے پاس مال دولت پیسہ تھا، باغات تھے، وہ اپنے اس غریب بھائی پر اعتراض کرتا اور اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا اور اپنے مال پر اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن ایک تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک صرف فقط تمثیل ہے جس کو مکے کے مشرکین پر فٹ کیا گیا ہے کہ تمہارا حال وہی ہے جو ان دو لوگوں کا حال تھا۔ تم اپنی چودراہٹ پر اور اپنے مال کے گھمنڈ پر ناز کرتے ہو، ایسا ایک شخص نے کیا تھا، جس طرح اس شخص کا انجام ہوا تمہیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے اور اس برے انجام سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغات، جنتین تثنیہ۔ یہ دو باغات کس چیز کے تھے؟ من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کو گھیر دیا بنخل، کھجوروں کے درختوں سے، کھجوروں کے درخت۔ ان دونوں باغوں کی باؤنڈری، چار دیواری، وہ اینٹوں کی نہیں تھی، وہ گارے کی نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے۔ یعنی اصل باغ انگوروں کا تھا، اس کے اندر کھجوروں کے درخت بھی تھے چاروں طرف۔ اس باغ کے ارد گرد، ان دونوں باغوں کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وجعلنا بینہما زرع، ان باغات کے اندر مزید وہ کھیتی بھی حاصل کرتا تھا، وہاں پہ وہ اناج اور غلہ بھی اگاتا تھا، وہاں جانوروں کے لیے گھاس بھی اگا لیتا تھا۔ تو ان دونوں باغوں سے وہ ہر طرح سے فیض یاب ہو رہا تھا، مستفید ہو رہا تھا۔ کلتا الجنتین، اور رب کی مہربانی سے وہ باغات اس قدر پھلتے اور پھولتے تھے کہ کسی بھی سال ایسا نہیں ہوا کہ پھل کے اندر کمی واقع ہو گئی ہو، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو، بلکہ وہ باغات خوب پھل دینے والے تھے۔ فرمایا کلتا الجنتین، دونوں باغات آتت، دیتے تھے اکلہا، اپنا پھل، یہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم، اور نہیں کمی کی، منہ، اس پھل سے، ان باغوں میں سے کسی باغ نے بھی، شیئن، کچھ بھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کمی واقع ہوئی ہو۔ ظلم کا معنی وضع الشیء علی غیر محلہ، اسی طرح ظلم کا معنی کمی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں پر ظلم کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو حق تھا وہ حق نہیں دیا، تو یعنی حق کے اندر کمی کی ہے۔ تو یہاں ظلم کا معنی کمی، نقص، یعنی یوں کہہ لے کہ لم تظلم لم تنقص کے معنی میں، لم تظلم لم تنقص کے معنی میں، نہیں کمی کی اس میں سے کچھ بھی، ہر سال پھل بفراوانی جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ اس سے حاصل ہوتا تھا۔ وفجرنا، اور ہم نے جاری کی، خلالہما، ان دونوں باغوں کے درمیان، نہرن، ایک نہر، ان دونوں باغوں کے لیے آبپاشی کا انتظام موجود تھا، باقاعدہ ان دو وسیع اور لمبے چوڑے باغات کے لیے مستقل اس کے لیے نہر تھی، مستقل اس کے لیے ایک نہر تھی جس کے اندر پانی بہتا رہتا تھا اور باغات کو ضرورت کے مطابق پانی ملتا رہتا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، الغرض اس شخص کے لیے تھا، ثمر، بہت پھل،
بہت زیادہ پھل اس کو حاصل ہوتا تھا۔ ثمرن کا معنی پھل۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثمرن یہ اس سے مراد دوسرے مال دولت، یعنی اس کا ذریعہ آمدن صرف یہ باغات نہیں تھے بلکہ اس کے لیے اور بھی مال اور دولت اور کمائی کے ذرائع تھے، تو یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ پھل یہ یعنی ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کو محنت کا پھل مل گیا، نتیجہ۔ اسی طرح دیگر جو مال دولت ہے، اموال ہے، ان کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ جو اس کے ساتھ اس کا پڑوسی تھا یا اس کا رشتہ دار تھا یا اس کا دوست تھا، اس نے اس سے کہا کہ کب کہا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ اس سے گفت و شنید کر رہا تھا، باہم گفتگو کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو باتوں ہی باتوں میں، جس کے پاس کو تھوڑا ہو نا مال دولت، تو اگر کھلے لفظوں میں وہ اپنا جناب وہ چودراہٹ نہیں دکھاتا تو باتوں باتوں میں ظاہر ضرور کر دیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ماڑا کبھی نہیں پہنا جی، ہم نے جناب ہلکا تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ڈالڈا استعمال ہی نہیں کرتے، ہم تو دیسی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ یعنی اپنے آپ کو غرور واضح لفظوں میں کہنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مال دولت والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لیکن کہہ بھی جاتے ہیں، کہنا بھی نہیں چاہتے اور کہہ بھی جاتے ہیں۔ تو وہ باتیں کر رہا تھا اور ساتھ باتوں ہی باتوں میں اس نے یہ کہہ دیا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، واعز اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے، میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، اور اسی طرح میرے پاس نفری، میری اولاد، اتنے میرے بیٹے ہیں، اور جناب والا نوجوان کڑیل مضبوط نوکر چاکر ہیں، اور لوگ میری عزت و احترام کرتے ہیں، میرے خادم ہیں۔ تو اس نے اولاد پر اور اپنے خادموں پر اور اسی طرح اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے اس کو گویا کہ حقارت کی نظر سے دیکھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَ، اور اس کا ہاتھ پکڑا اور باغات کے اندر، اپنے باغ کے اندر لے گیا، آؤ میں تمہیں اپنا باغ دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ حالیہ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھا اپنے نفس کے لیے، یعنی اس کی حالت یہ تھی کہ وہ فخر اور غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، اور اس سے بڑا انسان اپنی جان پہ اور ظلم کیا کرے گا کہ بجائے اس کے کہ اللہ نے جو مال دیا اس پر وہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو اور اس پر اس کے شکر کے جذبات پیدا ہوں، الٹا جو ہے نا وہ یہ ظلم زیادتی کر کے، فخر غرور کر کے، اور اللہ کے ساتھ وہ یعنی شرک کر کے وہ اپنا دوسرا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ قالا، اور اس کے ظلم کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس نے یہ بات کہہ دی فخر اور غرور کے اندر آ کے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اتنا سرسبز بہترین باغ قیامت تک نہیں یہ باغ ختم ہو سکتا، یہ دعویٰ کر دیا اس نے، اتنا بڑا دعویٰ۔ ما اظن، نہیں میرا خیال، ان تبید، یہ کہ ختم ہو جائے، هذه یہ باغ ابدا کبھی بھی، یہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں، اس کے لیے پانی کے انتظام، باقی سارے انتظام، اس قدر بہترین انتظامات موجود ہیں کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تبید بعد یبید، باب ضربہ سے برباد ہونا، ختم ہونا، مٹ جانا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور اس بدبخت نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، قیامت دنیا ہی ہے، مر گئے، ختم ہو گئے، بس نظام ختم۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہیں میں خیال کرتا، نہیں میں گمان کرتا قیامت کو، قائمتاً قائم ہونے والا، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر بالفرض تو اگر کہتا ہے نا کہ قیامت ہوگی، تو اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہوئی، تو جس طرح یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا غرور بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، جی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، رب بڑا راضی ہے، ہم بھی یہ جملے بول جاتے ہیں۔
فلاں کی کب جو ہے نا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا جی، فلاں پہ رب بڑا راضی ہے جی۔ بھائی کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا رب کے راضی ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے۔ رب یہ نہیں کہ جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہے۔ پھر کیا کہیں گے صحابہ کے بارے میں، ان اصحاب صفا کے بارے میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کتنے دن گزر جاتے لیکن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا اللہ ان پہ راضی نہیں تھا؟ اصل میں یہ بہت بڑی نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کا معیار دنیا رکھ لیا ہے جی۔ جس کو اللہ نے دنیا زیادہ دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ رب مجھ پہ بہت راضی ہے، اور جس کو اللہ نے دنیا نہیں دی، آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ابتلا اور امتحان اللہ نے لیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ غربت، یہ فقیری، یہ تنگی ہو سکتا ہے کسی کے لیے سزا ہو، لیکن یہ کسی کے لیے ابتلا ہے اور کسی کے لیے سزا ہے، کسی کا صرف امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے، کبھی زیادہ دے کے اور کبھی تھوڑا دے کے۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہیں دیتا تو جزا فضا شکوے شکایتیں نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اس کو منظور ہوا تو وہ مجھے دے گا۔ لہٰذا غربت سے، حالات کی تنگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا یہ تنگی اس لیے ہے کہ میں نے عقیدہ توحید اپنا لیا ہے، اس وجہ سے میرے حالات تنگ ہو گئے ہیں، میں نے جناب والا شاید نمازیں پڑھنے لگ گیا ہوں اس لیے جو ہے نا حالات تنگ ہو۔ ازمائشیں ہوتی ہیں جی۔ سندھ کے ایک بھائی پتہ نہیں نیاز نہیں مجھے بتایا تھا کہ ہمارا سارا گاؤں جو ہے وہ اہل حدیث ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا وہ شروع سے اہل حدیث ہے؟ کہنے لگا نہیں بعد میں اہل حدیث ہوئے جی۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی بندہ، اللہ کا نیک بندہ اس علاقے کے اندر آیا اور اس نے دعوت توحید دی، تو کئی بندے جو ہے نا وہ اہل حدیث ہو گئے، موحد ہو گئے۔ ہوا یہ کہ جتنے اہل حدیث ہوئے نا، کسی کے بکریاں مر گئیں، کسی کی بھینسیں مر گئیں، نقصان ہونے شروع ہو گئے، سارے پریشان اور اکثر واپس پھر گئے جی۔ اچھا جو ثابت قدم رہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم، ہم نے عقیدہ توحید سمجھ لیا، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ مضبوط رہے، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی وافر دے دی، اور جو باقی تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک چھوٹا سا امتحان تھا اور اس امتحان کے اندر یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا جب وہ امتحان میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان میں پاس ہو گئے یہ، تو پھر ایسا باقیوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی، اور پھر سارے جو ہے نا وہ مسئلہ کے حق کو انہوں نے قبول کر لیا۔ بہرحال یہ امتحان ہوتا ہے۔ اس بے وقوف نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ مجھ پہ راضی ہے اس لیے جو ہے نا یہ فراوانی ہے، اس نے کہا جس طرح دنیا میں یہ مال مل رہا ہے، اگر بالفرض دوبارہ اللہ نے اٹھایا تو وہاں پہ بھی میری چودراہٹ ہوگی، وہاں پہ بھی مال دولت مجھے ملے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر میں لوٹایا گیا، اِلَىٰ رَبِّی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِنْ، اس سے بھی بہتر۔ دعوے کتنے بڑے ہیں جی، یہ تو کچھ نہیں ہے، مجھے دوبارہ اگر وہاں پہ اللہ کے سامنے حاضری کا موقع ملا، دوبارہ ایک نظام جہان اللہ نے بنایا، تو میں بہتر پاؤں گا منقلباً، لوٹنے کی جگہ۔ قال له صاحبہ، اس کے مومن ساتھی نے اس کو سمجھایا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے اس ہستی کا کفر کیا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ حالانکہ وہ دوسرا بندہ بھی کافر نہیں تھا، لیکن اس کے عقیدے ایسے تھے، عقیدہ آخرت اگر نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اگر یقین نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو عقائد اس شخص کے تھے یہ ایسے تھے کہ جن کے نتیجے میں اللہ کو ماننے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ دائرہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی کسی صفت کا انکار، یا اسی طرح ایک جو یعنی ضروریات دین میں سے کوئی چیز ہے اس کا انکار، یہ انسان کو دائرہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو کفر کر رہا ہے اس ہستی کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اپنی حیثیت تو دیکھ، کس سے بنا ہے تو؟ مٹی سے، حقیر چیز سے تیری پیدائش ہوئی ہے، بلکہ تراب ناکرہ ہے، تنوین ہے، حقیر مٹی، حقارت کا معنی پیدا ہوا، حقیر مٹی سے
تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہے، ثم من نطفہ، پھر ایک پانی کے قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ تو یہ تو اس خالق کو بھول گیا ہے جس نے تجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر اس کے بعد تدریجاً تجھے ایک پورا انسان بنا دیا ہے۔ تو یہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ جو نیک انسان تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ جتھے کوئی لگیا رہے جی، لکم دینکم ولی دین ہے، یہ نہیں ہے۔ حق ثابت کرنے کے لیے اگر کسی سے بحث مباحثہ بھی کرنا پڑ جائے تو کرنا چاہیے، احقاق کے حق کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل پیش کریں، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، پیغام پہنچانا البتہ ضرور آپ کی ذمہ داری ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو جہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی، وہ ان کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں بھائی، حق بات آپ پہنچائیں، جو سچی بات، سچا عقیدہ آپ تک پہنچ چکا ہے، جو کسی آیت کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، کوئی حدیث آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ اگلے بندے تک پہنچائیں۔ لڑنا مقصود نہیں ہے، جھگڑا مقصود نہیں ہے، لیکن پیغام اس تک پہنچانا اور حق کو باطل پر غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں، هو اللہ تو وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ یہ جو لفظ ہے لیکن، یہ اصل میں تھا لیکن آنا، یہ لیکن یہ اصل میں کیا تھا؟ لیکن آنا۔ تو اس میں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کیا درمیان سے، اور پھر دو نون جمع ہو گئے تو لکنہ بن گیا۔ تو یہاں عبارت محذوف ہے، اصل عبارت بنے گی لیکن آنا لا اقولو مثل قولک، میں تیرے جیسی بات نہیں کہتا، تو جو مرضی کہہ، میں تیری جیسی بات نہیں کہتا، بل اقولو هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں وہ بات نہیں کہتا جو تو کہہ رہا ہے، بلکہ میرا کہنا کیا ہے، میرا قول کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہ اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ ایسے بہترین کلمے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 1525۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ احدن کسی کو بھی، ولولا اذ دخلت جنتک، اور ایسا کیوں نہیں کیا تو نے کہ جب تو باغ میں داخل ہوا، قلتا ماشاء اللہ، جب باغ میں داخل ہوا تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، لا قوت الا باللہ یہ جملہ کیوں نہیں بولا، ولولا اور کیوں نہیں، اذ دخلت جنتک جب تو داخل ہو اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے، مرفوع بھی روایتیں کچھ ہیں لیکن وہ سندن کمزور ہیں، کہ کوئی چیز اچھی لگے تو یہی کلمات کہنے چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگرچہ مرفوعاً کوئی روایت اگر ثابت نہ بھی ہو تو قرآن نے تو ثابت کر دیا نا کہ اس بندے کو کیا کہنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جی تو یہ یعنی لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں، تو قرآن اسی چیز کی یعنی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھیں، اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں اپنے لیے یا کسی کے لیے، تو بجائے اس کے کہ اس پر ایسے کلمات اور جملے بولے جائیں جو یعنی تباہی اور خرابی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، اس طرح کے جملے بولنے چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا،
اگر تو دیکھتا ہے کہ ان تارا نی تھا اصل میں، یا متکلم محذوف، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایسا ملے گا کہ فعل مضارع کے اندر نون وقایا کے بعد جو یا ہے وہ یا حذف کر دی جاتی ہے۔ ان تارانی، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ انا اقل منک، کہ میں کم ہوں تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے، و ولدن اور اولاد کے اعتبار سے، مجھے اگر اللہ نے بیٹے نہیں دیے یا تھوڑے دیے ہیں، اگر میرے پاس زیادہ وافر مال نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ ساری زندگی میں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ فعسیٰ ربی، رب سے امید ہے، ان یؤتینی، یہ کہ وہ مجھے دے، خیرم من جنتی کا، تیرے باغ سے بھی بہتر۔ اللہ سے مجھے امید ہے، رب سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو رب پر بھروسہ اور اعتماد کرتے رہنا چاہیے اور حالات کی سازگاری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں کم ہوں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں، مین کا تجھ سے، مالن و ولدا، مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، فعسیٰ ربی، تو مجھے امید ہے اپنے رب سے، ان یؤتینی، یہ کہ وہ مجھے دے گا، خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر، و یرسل علیہ، اور یہ بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسا کرے کہ تیرا باغ تباہ کر دے، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیجے، علیہ، اس باغ پر، حسباناً، کوئی آفت، کوئی عذاب، تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس باغ کو، جس کے بارے میں تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایسے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ اب اس باغ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے تو تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ یرسل علیہ حسبانا، اللہ تعالیٰ بھیجے اس باغ پر، حسباناً، کوئی آفت، کوئی عذاب، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو ہو جائے یہ باغ، سعیداً، میدان، زالقہ، چٹیل، صاف، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کو ختم کر کے جگہ کو ہموار کر دے اور یہاں کسی درخت کا بھی نام و نشان نہ رہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ او یصبح، یا اللہ تعالیٰ بنا دے، کر دے، ماؤہا، اس کے پانی کو، غوراً، گہرا، اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پانی گہرا کر دے، پانی زمین کے اندر جو موجود ہے وہ نیچے چلا جائے، غوراً، گہرا یا خشک، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کے پانی کو ختم کر دے، لے جائے، گہرائی میں لے جائے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا تو اس کے لیے، طلباً، تلاش کی، تو اس کو تلاش نہیں کر سکے گا، اس کو نکال نہیں سکے گا، جی، تو اس پانی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اوپر عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے اس نیک بندے کی سن لی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو ایسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا، گھیراؤ کر لیا گیا اس بندے کے پھلوں کا، اس بندے کے پھلوں کا گھیراؤ کر لیا گیا، یہ ہے لفظی معنی، مراد تباہ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے واقعی عذاب آیا اور اس کے سارے پھل برباد ہو گئے، کوئی آگ لگ گئی، اوپر سے اولے پڑ گئے، تیز طوفان آ گیا، کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو، اس کے پھلوں کو تباہ کر دیا۔ یہ جو لفظ ہے احیط، باب افعال سے، ماضی مجہول، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز پر چھا جانا، کسی چیز کو پوری طرح کنٹرول میں لے لینا، قابو میں لے لینا، اور اب یہاں معنی یعنی احاطہ بمعنی اہلکا، احاطہ بمعنی اہلکا، اور احیطہ بمعنی اہلکا، احیطہ بمعنی اہلکا، ان کا باغ جو تھا، وہ پھل جو تھے وہ تباہ کر دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اس نے اپنے اس باغ کو دیکھا جس پر اتنے بڑے بڑے وہ دعوے کر رہا تھا، اب اچانک اتنا بڑا نقصان، تو کسی کی فیکٹری کے اندر آگ لگ جائے اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا نقصان ہو جائے
تو پھر اس کو اٹیک ہی ہونا ہے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. اس میں جو اس نے لاکھوں روپے لگائے تھے بیج پہ، کھاد پہ، سپرے پہ، اس وقت تو نہیں تھی لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ جو ہے نا اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا. فَأَصْبَحَ تو وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا، یعنی افسوس سے جو ہے نا یعنی ہائے کیا ہو گیا، تو ہاتھ جو ہے نا وہ ملنے لگا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا. اس نے یعنی وہ پھر واویلا کرنے لگا کہ کم سے کم میری موڑی مل جاتی، میری کم سے کم جو اخراجات تھے وہی پورے ہو جاتے، یہاں تو اصل بھی گیا، پرافٹ بھی گیا اور اصل بھی گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ باغ تھا گرا ہوا عَلَى عُرُوشِهَا چھتریوں کے بل. جو کہ انگوروں کا باغ تھا اور انگوروں کی جو بیلیں ہیں اس کے لیے چھتریوں کا انتظام کیا جاتا ہے، درختوں کا انتظام، چھت کا انتظام کیا جاتا ہے جس پہ بیلیں چڑھتی ہیں اور لمبی پھیل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نیچے آ گرا اور باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. وَيَقُولُ اور پھر اس کو سمجھ آ گئی وہی بات جو اس کا دوست اس کو سمجھاتا تھا. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ پیسہ تھا، پیسہ بولتا تھا اس کے ہاتھ میں، لیکن اب جب سب کچھ چھن گیا اب کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش نہ میں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. اور پھر یہ ہوا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ پہلے وہ نفری پر، جماعتوں پر، اپنے حواریوں پر فخر کرتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے آفت آئی، پکڑ آئی تو کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اور نہ ہوئی اس کے لیے فِئَةٌ کوئی جماعت، کوئی گروہ، يَنْصُرُونَهُ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. من دون اللہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ ہی تھا جو مدد کر سکتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کی مدد کر سکتا. اور من دون اللہ کا ایک معنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اللہ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی کہ اللہ سے پوچھ سکتی کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے. کوئی جماعت اللہ سے اس کے لیے بدلہ لینے والی اور اس کی مدد کرنے والی نہیں تھی، اور نہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا تھا. وما کانا منتصرا اور نہ وہ خود اپنی مدد کرنے والا تھا. وما کانا اور نہ تھا وہ خود منتصرا اپنی مدد کرنے والا، مراد بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. نہ وہ خود اپنا بدلہ اللہ سے لے سکتا تھا، انتقام اللہ سے لے سکتا تھا. ہنالکا تو وہاں اس حالت میں جب یہ ساری چیز اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، عذاب کا جب وقت آ گیا اور یہ حالت ہو گئی، تو وہاں الولایۃ للہ الحق ثابت ہو گیا، اختیار للہ الحق اللہ سچے کے لیے. تو ثابت ہو گیا اس سے کہ اختیارات سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ سچے کے پاس ہیں. الولایۃ کا ایک معنی اختیار یا پھر مدد، الولایا کا معنی مدد. یہ لفظ واو کے زبر کے ساتھ اور واو کے کسرہ کے ساتھ دونوں طرح استعمال ہوا ہے. ولایت اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو عام طور پہ اس کا معنی مدد، اور اگر کسرہ کے ساتھ ہو اس کا معنی یعنی سرپرستی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کی سرپرستی کرنے والا نہیں تھا، اس کا یعنی تعاون کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا وہی بہتر ہے بدلہ دینے میں، وخیر عقبا اور وہی اچھا ہے عقباً انجام کے اعتبار سے، اچھا انجام دینے کے اعتبار سے. بعض لوگ بولتے ہیں جو ہے آسمان سے نبوت اور ولایت دونوں اتری گئی، نبوت تو ختم ہو گئی، ولایت بچ گئی، وہ کہاں گئی؟ جی ولایت سے مراد یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ آسمان سے جس طرح نبوت اتری ہے اسی طرح ولایت اتری؟ جو بھی اس نبوت کو اختیار کرتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے. جی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے دنیا کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے ایک اور مثال دی ہے.
وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ مثال بھی بیان کر دیں۔ کس چیز کی مثال؟ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ کماء، اس پانی جیسی، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ، اس کے ساتھ گھنی ہو گئی، نبات الارض، زمین کی نباتات، فاصبح، پھر ہو گئی وہ کھیتی، وہ نباتات، حشیمن، ریزہ ریزہ، چورا چورا، تذروہ الریاح، جس کو اڑاتی ہیں ہوائیں، جس کو اڑاتی ہے ہوا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہمیشہ سے ہے ہر چیز پر مقتدراً، پوری طرح قادر۔ اس آیت کے اندر دنیا کی حقارت، ناپائیداری کی مثال بیان کی گئی ہے کھیتی کے ساتھ۔ جس طرح انسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو اس سے سبزہ اگتا ہے، اس سے اناج اگتا ہے، اس سے درخت اگتے ہیں، اور پھر آخر کار یہ جو کھیتی ہے اپنے جوبن کو پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کاٹیں گے تو آہستہ آہستہ وہ کھیتی خشک ہونا شروع ہو جائے گی، پیلی ہو جائے گی، گر جائے گی، اور پھر ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گی، ہوائیں چلے گی اور بکھر کر دور دور جا گرے گی۔ تو یہ ایک مثال ہے دنیا وما فیہا کی۔ جس طرح یہ کھیتی ایک دفعہ عروج کو پہنچی، پھر اس کے بعد زوال کی طرف اس نے رخ کیا، اسی طرح دنیا ہے۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر چوٹیوں تک، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا، انسان جتنا مرضی دنیا کے اندر ترقی کر لے، پھر اس کو زوال ہے، پھر تنزلی ہے۔ زندگی کی بھی یہی مثال ہے۔ انسان بچپن سے جوانی کی طرف منتقل ہوتا ہے، جوانی گویا کہ عروج ہے، اور پھر اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے بڑھاپے کی طرف۔ ایک وقت وہ ہے کہ اس کے اعضاء کے اندر مضبوطی ہے، قوت اور طاقت ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اس کی ٹانگیں، اس کا اپنا ہی وجود، وہی انسان جو 2 من اٹھا لیتا تھا، اب وہی ٹانگیں اس کا اپنا وجود اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہونا، چلنا پھرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے دنیا اور زندگی کی ناپائیداری کو بیان کیا ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو۔ یہ روزمرہ کی چیزیں تم دیکھتے ہو، ان پر بھی زوال آیا نا، یہ بھی تو ختم ہو گئی نا، تو پھر تم اپنی دولت پر، اپنی زندگی پر، اپنی جوانی پر فخر اور غرور کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائیں گی، یہ بھی ہوا کے اندر اسی طرح چیزیں تحلیل ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کا مال دولت، یہ دنیا کی زندگی، یہ گھمنڈ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ جس پر گھمنڈ کیا جا سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقتدراً۔ ایک لفظ ہے قادراً، ایک لفظ ہے مقتدراً۔ قادراً کا معنی بھی قادر ہے، لیکن مقتدراً زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی، یا زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی۔ تو حروف کا اضافہ ہو گیا ہے، اس سے معنی میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی پوری طرح قادر، مقتدراً اچھی طرح قادر۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، زینت ہیں۔ یہ دنیا کی صرف زینت ہے، باقی آخرت میں کام آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں، الا یہ کہ اس دولت کو اور بیٹوں کو دین کی خاطر استعمال کیا جائے، لگایا جائے۔ والباقیات الصالحات، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن پر انسان فخر غرور کرے اور جن کی خاطر انسان جو ہے وہ اپنی عاقبت برباد کرے، بلکہ اس کی توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ ان اعمال کی طرف جن کا اجر و ثواب باقی رہنے والا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، والباقیات، اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، نیک اعمال، خیر بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثوابا
بدلے میں وخیر اور بہتر ہے عملاً امید. ان چیزوں کی اللہ سے نیکی کر کے بہتر بدلے کی امید ہونی چاہیے. دنیا کی امیدیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت کی امید اور آخرت کی جو حرص ہے وہ انسان کو ہونی چاہیے. تو اس آیت سے مقصد لوگوں کو دنیا داری سے، دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ سے ہٹا کر نیک اعمال کی طرف متوجہ دلانا، یہ مقصد ہے اس آیت کا. لوگوں کو نیک اعمال کی طرف، نیکی کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ دنیا وما فیہا، مال اور اولاد، یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ انسان ان پر فریفتہ ہو جائے اور ان کی خاطر انسان اللہ کو بھی بھول جائے اور آخرت کی زندگی کو بھی بھول جائے، بلکہ ان چیزوں کو وہ آخرت کے لیے استعمال کرے. آخرت کو ان کی خاطر قربان نہ کرے بلکہ ان چیزوں کو وہ آخرت کے لیے استعمال کرے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے. الباقیات الصالحات سے مراد کون سی نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عموم ہے، تمام نیکیاں. ظاہر ہے کہ ان کا ثواب تو اللہ اپنے پاس محفوظ باقی رکھ لیتا ہے نا، تو اس لیے تمام ہی نیکیاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، یہ ساری چیزیں، انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، ساری چیزیں خیر اور نیکی کے سارے اعمال اس میں شامل ہیں. البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جب الباقیات الصالحات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات الباقیات الصالحات میں شامل ہیں. اسی طرح الباقیات الصالحات میں صدقہ جاریہ بھی شامل ہے. جی، صدقہ جاریہ یعنی وہ اعمال جن کا ثواب انسان کو فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. مثلا دین کی یہ تعلیم ہے، مسجد کی تعمیر ہے، دعا کرنے والی نیک اولاد ہے، اور اسی طرح جہاد ہے، اسی طرح دیگر جو خیر کے وہ اعمال ہیں جن کا نفع اور جن کا وجود جو ہے وہ اس دیر تک رہتا ہے اور اس مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں الباقیات الصالحات میں شامل اور داخل ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. یہ پہاڑ جن کو لوگ مضبوطی میں بطور مثال کے بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو جب یہ مضبوط پہاڑ بھی تیر رہے ہوں گے روئی کی طرح، اور پھر ہوا کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح. ایک وہ روئی ہے جو آپ استعمال کر کے آپ نے جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یعنی اس کو بالکل جو ہے نا وہ پریس کر دیا ہے، اور دوسری وہ جو تازہ جو ہے نا وہ مشین سے نکلی ہوتی ہے، وہ کتنی نرم اور ملائم ہوتی ہے. اسی طرح یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں کہ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے جن کو توڑنا پڑتا ہے، یہ پہاڑ اس دن اپنی مضبوطی کو کھو دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو بارزاً کھلا، اس ضمیر مستتر، بارز یبرز کا معنی ظاہر ہونا، بارزہ ظاہر. جب پہاڑ نہیں رہیں گے، اتار چڑھاؤ نہیں رہے گا، ساری زمین ظاہر ہو جائے گی. چونکہ اس زمین پر اتار چڑھاؤ ہوا ہے، اس لیے ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. کہیں پہ عمارت آ گئی، کہیں پہ پہاڑ آ گیا، کہیں پہ درخت آ گیا. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی. قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا اللہ ایسا کر سکتا ہے. رات اللہ نے ہلا دیا نا زمین کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ جو زمین کے لیے اللہ نے میخیں بنایا ہے، کیل بنایا ہے، اللہ پھر بھی اپنی طاقت، اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے جھلکیاں دکھاتا رہتا ہے. ترکی اور شام کے اندر کس قدر تباہی پھیلی اس زلزلے سے، اللہ نے زمین کو ہلایا، تھوڑا سا جھٹکا دیا. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ کے زمین کو مضبوط کیا ہوا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کے مناظر اور مظاہر ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ ایسا نہ ہوتا، زمین ہچکولے کھا رہی ہوتی، ہماری زندگی تو یہاں جو ہے نا وہ یہاں رہنا، زندگی گزارنا ہمارے لیے تو ناممکن ہو جاتا. تو یہ تنبیہات ہیں اللہ کی طرف سے
یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے میسج ہیں جن سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. انسان کو اپنی عادات سیئہ سے، اعمال سیئہ سے انسان کو رک جانا چاہیے اور اس کی عظمت اور طاقت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو. وَيَوْمَ یہ منصوب ہے، اذکر فعل محذوف ہے. یاد کیجئے اس وقت کو، جس دن، اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ دیکھیں گے زمین کو. بارزۃً ظاہر، صاف چٹل میدان، یا پھر بارزہ بمعنی خالیہ، خالی سب چیزیں. زمین القت ما فیہا وتخلت، زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ نکال دے گی، خالی ہو جائے گی. زمین بالکل اپنے اندر موجود خزانے، مردے سب کچھ نکال دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی. بارزہ کا معنی ایک خالین بھی ہے. وحشرناہم، پھر جب یہ زمین اندر سے مردوں کو نکال دے گی، پھر یہی مردے حشرناہم، ہم ان کو اکٹھا کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو بھی. سارے قبروں سے، زمین سے نکل کر ہمارے ہاں اکٹھے ہو جائیں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا میں تو نہیں جانا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے میدان حشر میں نہیں جانا. سارے لم نغادر منہم احدن، کسی کو بھی. احدن یہ نکرہ اور اس پر تنوین ہے. کسی کو بھی اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے اور کوئی بھی میدان حشر میں حاضر ہونے سے پیچھے نہیں رہ سکے گا. وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اُرِزُوا فعل ماضی لیکن فعل مضارع کے معنی میں، اور وہ پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب پر، صفاً صف در صف. وہ یا تو ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوئے ہوں گے یا پھر صفیں بنی ہوئی ہوں گی. کافروں اور مشرکوں کی الگ صفیں ہیں، مومنوں کی الگ صفیں ہیں. تو صف در صف لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم نے فرمایا تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے تو جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور انسان ختنوں کے بغیر ہوگا. سارے انسان. اللہ اکبر. اماں جان سوال کرتی ہیں کہ تو شرم و حیا اس کا کیا بنے گا جی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں تو منظر ہی ایسا ہے کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اس طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں جائے گی. صحیح البخاری حدیث نمبر 6527. تو اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے انسانوں تم ہمارے پاس آئے ہو کما خلقناکم، جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اول مرہ، پہلی بار. جب تمہاری تخلیق ہوئی تھی، جب تمہارا دنیا کے اندر پہلا دن تھا تو ماں کے پیٹ سے تم سوٹ سمیت نہیں آئے تھے، کپڑوں سمیت، جوتوں سمیت نہیں آئے تھے، تم ننگے دنیا کے اندر آئے تھے. آج ہم نے تم کو اسی طرح پیدا کیا ہے. اور پھر سب سے پہلے قیامت کے دن صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے ثم ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. حدیث نمبر 4740 بخاری شریف کی 4740. اور مومنوں کو لباس پہنا دیا جائے گا لیکن کفار مسلسل بے لباس ہی رہیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا يُقَالُ لَهُمْ، یہ محذوف، ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو، کما خلقناکم، جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. جی بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، تم نے اس چیز کو ماننے کی بجائے تم تو یہ سمجھتے تھے، بلکہ یعنی تم نے تسلیم نہیں کیا میرے پیغام کو اور میرے نبی کی دعوت کو، بلکہ تم نے کیا کیا، زعمتم،
تم نے یہ سمجھا گمان کیا الن نجعل یہ کہ ہم ہرگز نہیں مقرر کریں گے لکم تمہارے لیے موعدن وعدے کا وقت، کوئی وعدے کا وقت. تم نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے یہ قیامت کا جو وعدہ کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، تم اس پر یقین نہیں کرتے تھے، تم اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. آج دیکھ لو جو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک ٹائم مقرر کیا تھا اور اس ٹائم پر قیامت کے واقع ہونے کا وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہو چکا. ووضع الکتاب اور رکھی جائے گی کتاب، فعل ماضی لیکن مضارع کے معنی میں. جب کسی کام کا ہونا یقینی ہو تو اس کے لیے اگرچہ زمانہ مستقبل میں ہونا ہے تو فعل ماضی بھی استعمال ہو جاتا ہے. جی ووضع الکتاب اور رکھی جائے گی کتاب. یہاں الکتاب سے مراد نامہ اعمال، انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا اور ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا. تو ظاہر ہے کہ انسان کو یاد تو آئے گا نا، میں نے فلاں فلاں جرم کیے تھے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو مشفقین اس حال میں کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے. کیوں؟ مما ان اعمال کی وجہ سے، فیہی جو اس میں درج ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ جو انہوں نے کیے اور اس کتاب کے اندر تحریر ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری بدبختی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ کیا ہے اس کتاب کے لیے، لا یغادر نہیں یہ کتاب چھوڑتی، صغیرتن کسی چھوٹی بات کو، ولا کبیرتن نہ کسی بڑی بات کو، الا احصاها مگر اس نے تو اس کو شمار کیا ہے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہاں تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ اور نیکی کے کام اس کے اندر درج ہیں. یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لِهَذَا الْكِتَابِ تو قیامت کے دن جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو یہ باتیں وہ کہیں گے. یہاں پر میں نے جس طرح کہ اشارہ کیا تھا کہ لام کو حاذا کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا، لام کو حاذا کے ساتھ ملا کر لکھا جانا چاہیے تھا. یہ ایک رسم الخط ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی جو مصحف کے اندر جس خط کے ساتھ جس طرح کوئی لفظ تحریر کر دیا گیا اسی طرح بعد میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اس جو مصحف امام ہے اس کے اندر ایسا ہی لکھا ہوا تھا، لہذا ایسا ہی لکھا گیا ہے. ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ سوال تو اپنی جگہ پہ باقی ہے. علامہ بقائی رحمہ اللہ جو حافظ ابن حجر کے دور کے ایک بہت بڑے امام تھے، جو تقریباً 885 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ اس کا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر مجرم اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ اٹک اٹک کے بول رہے ہوں گے، لام الگ پڑھیں گے اور حاضل کتاب الگ پڑھیں گے، حاضل یعنی اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوں گے. تو اسی منظر کشی کرنے کے لیے یہاں لام کو الگ لکھا گیا اور حاضل کتاب کو الگ لکھا گیا. علامہ بقائی رحمہ اللہ. اور اسی طرح کا انداز سورہ اپنا دوسرا اس میں کون سی اعراف ہے، کون سی ہے 7ویں نمبر والی کون سی صورت ہے؟ انعام کے اندر ہے نا، ما لِهَذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ وہاں پر بھی یہی رسم الخط ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا حاضراً موجود، اس کتاب کے اندر جو انہوں نے عمل کیے وہ سارے درج پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور اس کتاب کے اندر وہی اعمال درج ہوں گے جو انہوں نے کیے ہیں، کیونکہ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے اور اللہ نے لکھوا دیا اور نہ، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے اور اس کے اندر درج ہو گیا، یا کسی نے کوئی نیکی کی ہے اور وہ درج ہونے سے رہ گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ ظلم ہے. اور ولا یظلم ربک احدا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا
فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن تھا وہ جنوں میں سے، ففسق اسی لیے اس نے نافرمانی کی، اس لیے وہ نکل گیا عن امر ربہ اپنے رب کے حکم سے۔ افتتخذونہ اے لوگوں کیا تم اسی کو بناتے ہو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو بناتے ہو، اولیاء اپنا دوست، من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا برا ہے شیطان ظالموں کے لیے بدلہ، بدل کے طور پہ اللہ کے بدلے میں شیطان لوگوں کے لیے بہت برا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک منظر، ایک واقعہ پیش آیا تھا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں تھا، قرآن نے صراحتاً فرما دیا کانا من الجن، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا، اور جن بھی فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من نار وخلق الانسان مما یعنی من تین، یا وہ روایت میں تو آیا تھا کہ اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ الگ الگ مخلوقات ہیں جی، جن الگ مخلوق، فرشتے الگ مخلوق، اور انسان الگ مخلوق ہے جی۔ تو یہ جنوں میں سے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، جنوں کو تو حکم ہی نہیں تھا، لہذا یہ تو اس پر جو ہے نا فرد جرم عائد کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت دو ہی ذی شعور مخلوقات تھیں، ایک فرشتے اور دوسرے جن، چونکہ فرشتے جنوں سے اعلیٰ ہیں، فرشتے جنوں سے اعلیٰ ہیں، جب اعلیٰ مخلوق کو رب کی طرف سے یہ آرڈر مل گیا، باقی مخلوقات تو بالطبع وہ اس حکم میں شامل تھی، لہذا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف فرشتوں کو ہی حکم نہیں تھا بلکہ یہ جنوں کو بھی حکم تھا، اور پھر جنوں میں سے جو ابلیس ہے اس نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اچھا، اس ابلیس کو بھی آرڈر تھا، اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ جی ہاں، سورہ اعراف میں واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا وما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، تو نے کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ اس کو آرڈر تھا، ابلیس کو بھی آرڈر تھا سجدہ کرنے کا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 12۔ کانا من الجن تھا وہ جنوں میں سے، ففسق، باقی باتیں بہت ساری ہیں جی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں فرشتہ ہی تھا لیکن اللہ کی بغاوت کی وجہ سے جو ہے نا وہ فرشتوں کی لسٹ سے نکال دیا گیا، یا پھر وہ تھا تو جن لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بندگی کی اللہ نے جن فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جی، اس کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہے۔ باقی ساری اس کی اولاد، اس کی نسل ہے گئے۔ ففسق، اسی لیے اس نے نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو آرڈر ملتا ہے، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کی فطرت میں اللہ نے نافرمانی نہیں لکھی، ان کی فطرت کے اندر ہی فرما برداری ہے، لہذا یہ جنوں میں سے تھا۔ فا جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ وجہ یہی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق، اسی لیے وہ اس نے نافرمانی کی عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ فاسقہ کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، جب یعنی کوئی چیز مثلا کوئی کلی ہے تو وہ کھلتی ہے، اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس کے لیے بھی فاسقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہ کرنا۔
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اللہ کی حدود سے نکل گیا اور اس کی نافرمانی کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ، اے مشرکین مکہ، اے کافرو، یہ ہے ابلیس. یعنی نافرمانی والا کام تو سب سے پہلے ابلیس نے کیا، یہ تو ابلیس کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ تو ابلیس کا شیوہ ہے، یہ تو ابلیس اور اس کی اولاد کی عادت ہے. تم اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ اسی جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بھلا کوئی دشمن کو بھی خوش کرتا ہے؟ بھلا کوئی دشمن کی عادات بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے؟ کوئی دشمن کو بھی اپنے لیے آئیڈل بناتا ہے؟ نہیں ہے نا ایسا. تو پھر افتتخذونہ، پھر کیوں تم بناتے ہو اس کو، وذریۃ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنا دوست. اب سوال یہ ہے کہ کافر بھی نہیں کہتے شیطان ہمارا دوست ہے. کافر بھی شیطان کا لفظ جو ہے نا اس کو برے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کوئی شرارتی ہے نا، اس کو کافر بھی شیطان ہی کہتے ہیں. یعنی گویا کہ اس لفظ سے یا شیطان سے کافر بھی نفرت کرتے ہیں. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ تم نے دوست بنا لیا؟ یہ قولن نہیں عملاً. جب ہر بات ہی اس کی مان لی تو دوست ہی بنا لیا نا. تو کوئی بندہ نہ بھی مانے زبان سے لیکن وہ عمل ہی ایسے کر رہا ہے تو اس نے دوست عملاً اس کو بنا لیا ہے. من دونی، میرے علاوہ. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ حالیہ، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، شیطان بھی اور اس کی اولاد بھی. اچھا، شیطان جنوں میں سے تھا. ایک اور دلیل وَذُرِّيَّتَهُ کے لفظ سے بھی نکلتی ہے. فرشتوں کی نسل نہیں چلتی آگے، جبکہ یہاں تو اس کی اولاد اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے، اس کی توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے جنوں میں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے. جن الگ مخلوق ہے. ابلیس وہ جنوں میں سے تھا اور اس کی آگے اولاد بھی ہے جو وہی اسی مشن پہ چل رہی ہے جس مشن پہ ان کا ابا تھا، ابلیس تھا. تو وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں جی، جو شیطان ابلیس کی اولاد ہے. اور شاید ابلیس جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے اتنے بڑے بڑے کارنامے کے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. وہ بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ یہ تو ابے سے بھی جو ہے نا 2 ہاتھ آگے. جی، فرما بدا بئس للظالمین بدلا. اب ہوا یہ کہ ظالموں نے اللہ کے بدلے میں شیطان کا انتخاب کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم نے اللہ کے بدلے میں شیطان سے دوستی لگائی ہے نا، یہ بہت بری ہے. بیسا وہ شیطان برا ہے. بیسا کا جو فاعل ہے نا وہ شیطان ہے. بیسا وہ شیطان برا ہے. للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلن، بدل کے طور پر، بدلے میں، اللہ کے بدلے میں، اللہ کے مقابلے میں یہ شیطان ظالموں کے لیے برا ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے. انہوں نے جو اللہ کے بدلے میں شیطان سے دوستی لگائی ہے تو یہ بہت بری ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے معبود برحق ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما اشہدتہم، یہ جو شیاطین ہیں جن کو اپنا دوست سمجھتے ہو، نہیں ہم نے ان کو حاضر کیا تھا خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بناتے وقت اور زمین کو بناتے وقت. ان شیاطین کی بات کیوں مانتے ہو؟ ان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ ان کو رب کے برابر کیوں ٹھہراتے ہو؟ جبکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین جیسی اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی تو ان کا تو اپنا وجود نہیں تھا. تو اس اللہ کو جس کے پاس ایسی طاقت ہے، ایسی قدرت ہے، اس کو چھوڑ کے تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو. ما اشہدتہم، نہیں میں نے ان کو حاضر کیا تھا خلق السماواتی والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کے نفس کی تخلیق کے وقت، نہ ہی ان کی پیدائش کے وقت. جب ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے مچھر بھی کوئی نہیں بنایا. اللہ کے علاوہ کسی نے، جن کو الہ سمجھا جاتا ہے، معبود سمجھا جاتا ہے، انہوں نے جب ایک مچھر بھی نہیں بنایا. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. حتیٰ کہ وہ الہ، جھوٹے الہ جن کو مشرکین الہ سمجھتے ہیں، جو وہ الہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو پھر یہ بے وقوفی ہے، ظلم کی انتہا ہے کہ انہی کو اللہ کے برابر سمجھ لیا گیا ہے.
وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ میں پکڑوں المضلین گمراہ کرنے والوں کو، ضالین جو خود گمراہ ہیں، مضلین جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں، عضدن بازو، اصل معنی ہے بازو، معنی مددگار، جس طرح کہتے ہیں نا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے کہ اس کا تو بھائی بازو ٹوٹ گیا جی دست و بازو، اس کی اولاد اس کے لیے دست و بازو ہے، تو یہ مراد مددگار، اللہ نے کسی ظالم کو، کسی گمراہ کرنے والے کو، کسی شیطان کو، شیطان کی اولاد کو اپنا مددگار نہیں بنایا۔ وَيَوْمَ، اور یاد کرو اس وقت، اس دن کو، یقولو نادو، جب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ نادو پکارو، قیامت کا دن مراد ہے، پکارو شرکائی، میرے ان شرکا کو، الذین زعمتم، جن کو تم نے شرکا سمجھا، کیونکہ حقیقت میں تو ہے نہیں۔ شرکائی کے بعد اللہ نے فرمایا الذین زعمتم، جن کو تم نے شرکا سمجھا، کیونکہ حقیقت میں شرکا نہیں، اس لیے ساتھ یہ ان کی صفت ذکر کی، جن کو تم سمجھتے ہو۔ زعمتم یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، دونوں محذوف ہے، یعنی الذین زعمتموہم آلہہ، الذین زعمتموہم آلہۃً، جن کو تم نے الہ سمجھا ہے، بلاؤ ان کو، پکارو مدد کے لیے، فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، تو وہ نہیں جواب دیں گے او شرکا ان کو، یہ جو جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا ان میں سے کوئی ان کو جواب نہیں دے سکے گا۔ جواب دینے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یعنی جواب واقعی دیا جائے، ہاں بھئی کیوں بلایا ہے مجھے۔ ایک جواب دینے کی صورت ہے کہ جس کام کے لیے بلائیں گے وہ کام نہیں کر سکیں گے، تو ان کو جواب نہیں دے سکیں گے، مطلب ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ایک جواب ہی کی صورت ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نبینا صحابی، اس نے کہا جی مجھے اجازت دیں جی میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دور گیا، آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کو، اذان سنتے ہو جی، آپ نے فرمایا فاجب، تو جواب دے۔ اب جواب تو گھر بیٹھ کے بھی اذان کا دیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر کے بدلے میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بدلے میں، تو یہ جواب سے مراد یہ جواب نہیں ہے، مراد پھر جو اس نے کہا ہے نا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اس پہ عمل کرو، تو یہاں جواب سے مراد یہ ہے کہ وہ جس چیز کے لیے پکاریں گے وہ کام ان کا وہ شرکا نہیں کر سکیں گے۔ وجعلنا، بلکہ وجعلنا بینہم موبقا، ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ، تو وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں جا سکیں گے، ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے گی، یہ عذاب سے پہلے عذاب ہے، یہ عذاب سے پہلے عذاب ہے۔ انسان کو جو سزا ملنی ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ دکھا دی جائے، جس طرح کہا جاتا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ چھری جانور کو ذبح کرنا ہے نا تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، کیونکہ یہ تو یعنی ذبح کرنے سے پہلے اس کو گویا کہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ سزا دینے سے پہلے وہ سزا جو ہے نا وہ سامنے ظاہر کر دی جائے نا، تو اس سے بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ڈنڈا استاد محترم ہوں پھٹی پہ رکھ لیں اور کھڑا کر چل جواب دے، تو وہ ڈنڈا دیکھ کے ہی جو ہے نا طالب علم جو ہے نا اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی تک استاد نے کچھ نہیں کہا۔ تو ایسے ہی جہنم میں جھونکے جانے سے پہلے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ورأى المجرمون النار، مجرم آگ کو دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کو دیکھیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا بس اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہاں تو دنیا میں تو انسان 100 طریقے ہیں بچنے کے، لیکن وہاں پہ آگ اپنے سامنے دیکھیں گے، ان کو تیقن ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا فظنوا، وہ یقین کر لیں گے، صرف گمان نہیں، یقین کر لیں گے، ظنہ کے بعد انا آ گیا ہے، فظنوا، تو وہ یقین کر لیں گے، انہم واقعوہا، کہ وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں، اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے پھرنے کی جگہ، اس سے وہ بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں اس سے خلاصی چھٹکارا ان کو حاصل نہیں ہو سکے گا، وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔
جی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر کر بیان کی ہیں، فی هذا القرآن اس قرآن میں ہم نے، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی مثال، ہر قسم کی مثال ہم نے پھیر کر بیان کی ہے، بار بار بیان کی ہے۔ اللہ نے کہیں پہ توحید کی مثال بیان کی، کہیں پہ اللہ نے دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی۔ ابھی پہلے یعنی ابھی پچھلے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں اور بار بار بیان کی ہیں اور پھیر کر بیان کی ہیں۔ اللہ کیوں بیان کی ہیں؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، غور و فکر کی طرف دعوت دینے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو کیا ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان مثالوں سے کوئی پیغام کو نصیحت حاصل کی؟ نہیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ماننے کی بجائے جتنی بھی چیزیں دنیا میں جھگڑا کرنے والی ہیں نا، انسان سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہمیشہ سے انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہے أَكْثَرَ شَيْءٍ، تمام چیزوں سے زیادہ، جَدَلًا جھگڑالو، جو چیزیں جھگڑا کر سکتی ہیں انسان ان میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ ایک چیز نہیں مانی نا اس نے، طرح کے ہیلو جت، نہیں جی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ یعنی اس سے نکلنے کے راستے ہی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جس نے اصول یہ بنا لیا کہ میں نہ مانوں، آپ نہیں منوا سکتے، بے شک پورا قرآن پڑھ دیں، یا جتنے مرضی آپ جو ہے نا عقلی و نقلی دلائل اس کے سامنے پیش کر دیں، جس کا اصول ہی ہے، ماٹو یہی ہے کہ میں نے نہیں ماننا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ جتنی بھی چیزیں جھگڑا کرنے والی ہو سکتی ہیں نا، سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے۔ باس مباسا تکرار، جھگڑے سے مراد جو ہے نا وہ مکے مارنا اور گھونسے مارنا ہی نہیں، یعنی تکرار کرنا، نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے، ان مصدریہ یہ کہ وہ ایمان لائیں، اس سے نہیں روکا، اذ جاءہم الہدیٰ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ ہدایت کے آنے کے بعد پھر بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ہدایت کے آنے کے بعد بھی لوگوں نے اپنی سابقہ کفر شرک والی زندگی سے توبہ کیوں نہیں کی؟ کس چیز نے روکا؟ اللہ فرماتے ہیں 2 میں سے شاید کوئی ایک چیز ہوگی، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ، پہلے لوگوں والی ان کے ساتھ جو ہے نا حالت کی جائے، پہلے لوگوں کو جس طرح سزائیں ملی نا، تباہ کر دیا گیا، اللہ کی گرفت میں وہ آ گئے، شاید اس طرح ان کو گرفت میں لیا جائے پھر ایمان لائیں گے۔ ایک چیز، او یاتیہم العذاب قبلا، یہ آ جائے عذاب ان کے سامنے، قبلاً سامنے سے یا ان کے سامنے، پھر ایمان لائیں گے۔ یہ گویا کہ یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کے بارے میں یہ خبر دے دی گئی کہ یہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ 2 ہی رستے ہیں، اور یہ 2 رستے ایسے ہیں کہ پھر اس وقت ایمان لانا بھی چاہے کہ قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت ایمان لانا ایمان کو فائدہ دیتا ہے، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، الا قوم یونس، قوم یونس کا معاملہ الگ ہے۔ باقی جس قوم پر بھی عذاب جو ہے آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کا کلمہ پڑھنا، فرعون نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا کلمہ جب غوطے کھا رہا تھا سمندر کے اندر، لیکن اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جب جہنم کا قیامت کا عذاب سامنے آ جائے گا، اس وقت خواہش بھی کرے گا ایمان لانے کی، لیکن اس کو موقع نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت کفر کی اس پیک پر، اس چوٹی پر پہنچ چکے ہیں کہ اب واپسی کی کوئی مکانات نہیں ہے۔ ان کے پاس اگرچہ ہدایت آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، معجزات اور دلائل کی بھرمار ان کے سامنے ہے، لیکن اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
جی دوبارہ کر رہے ہیں. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، منع کیا روکا، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، ویستغفروا ربہم، اور نہیں روکا ان یستغفروا ربہم اس چیز سے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے شرک کی معافی مانگ لیں. نہیں روکا، مگر کس چیز نے روکا ہے؟ الا ان، وہ مانے کیا ہے؟ ایمان اور استغفار سے مانے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کی سنت. پہلے لوگوں کی سنت سے مراد پہلے لوگوں جیسا معاملہ. جس طرح ان لوگوں نے شرک کیا عذاب آیا، اسی طرح وہی سنت اللہ تعالیٰ ان پر بھی جاری کرتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دے، شاید پھر ایمان لائیں گے. او یاتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے عذاب ان کے سامنے سے. اس آیت کے دو مطلب علماء کرام نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول واضح نشانیاں معجزات دلائل لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نہ ایمان لائے، نہ انہوں نے اپنے کفر شرک سے توبہ کی. تو صرف اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے. ہاں اس وقت ایمان لا سکتے ہیں جب ان پر بھی ان قوموں جیسا عذاب نازل ہو جائے جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کفر شرک کی وجہ سے. مراد قوم سمود، قوم نوح وغیرہ جتنی قومیں برباد ہوئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. یا پھر قیامت کے دن کا عذاب ان کے سامنے جب تک نہ آ جائے یہ ایمان لائیں گے نہیں. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اوئتنا بحجارۃ من السماء، پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. تو یہ مطالبات کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. یہ صرف ایک جو ہے نا ہیلے بہانے ہیں، ایمان لانا نہیں چاہتے اور نہ ہی یہ ایمان لائیں گے. اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ایمان لانے اور استغفار کرنے سے روکا تو صرف ان کے اس مطالبے نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان پر پہلے لوگوں جیسا عذاب آ جائے یا قیامت کا عذاب وہ خود دیکھ لیں. آ جائے عذاب قبلاً سامنے سے مراد قیامت کا عذاب، اس عذاب سے مراد قیامت کا عذاب، یعنی قیامت کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو تب ایمان لائیں گے. جی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. اب وہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، یا پھر آپ سے مطالبات کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل پچھلی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے چند مطالبات ذکر کیے ہیں. یہ جو مطالبات وہ کرتے تھے کہ کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ یہ کوہ صفا جو ہمارے قریبی پہاڑ ہے یہ سونے کا ہو جائے، کم سے کم ہماری غربت ہی ختم ہو جائے. تو یہ جو مطالبات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے اب خدا بنا کے نہیں بھیجا کہ جس طرح چاہیں کرتے پھریں. وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین مگر ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں. لہذا یہ جو جن معجزات کا تو مطالبہ کرتے ہو، یہ معجزات کا مطالبہ کرنا عبث ہے، بیکار ہے. اللہ نے اس کے علاوہ جو دلائل اور آیات کا تم نے مطالبہ کی، اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. قرآن بذات خود نبی کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. جی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ساتھ، حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. کافروں کے پاس جھوٹی دلیلیں ہیں، سچی دلیلیں نہیں ہیں. انہی جھوٹی دلیلوں کے ذریعے سے وہ حق کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ حق پر غالب آنا چاہتے ہیں. لیدحضوا بالحق، تاکہ وہ باطل کر دیں اس کے ساتھ حق کو، اس باطل کے ساتھ وہ حق کو مٹانا چاہتے ہیں، حق کو پھسلانا چاہتے ہیں، حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا ہے یہ فیصلہ کہ وہ اپنے منہوں سے یہ جو
ایمان کا نور ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں اس روشنی کو، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے پکڑا ہماری آیات کو، وما انذروا، اور ان چیزوں کو جن سے وہ ڈرائے گئے، ہزواً مذاق۔ انہوں نے ہماری جو آیات تھیں اور اس طرح ہم نے جو معجزات ان کے سامنے ذکر کیے، ان کو انہوں نے مذاق بنا لیا، ان کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور بجائے اس کے کہ سبق حاصل کریں ان چیزوں سے، انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا اور الٹا استہزاء کیا قرآن کی آیات کا اور معجزات اور دلائل کا۔ ٹھیک جی، اپنا اوندری گل سنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ۔ اس کے رب کی آیات، وہ قرآنی آیات ہوں یا وہ آفاقی آیات ہوں، یہ جہان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صداقت کی آیات بکھری ہوئی ہیں، یہ جو کونی آیات ہیں، کائنات کے اندر جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، تو ان نشانیوں کی تکذیب کی، اور اس طرح قرآن کی آیات کی جس نے تکذیب کی جبکہ اس کو نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا ماں اپنے ان کرتوتوں کو، قدمت یداہ جس کو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، مراد جو وہ کر چکا، جو اعمال برے اعمال وہ کر چکا، جب وہ برے اعمال کو بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرنے سے اعراض کیا، تو ایسا شخص ہی حقیقت میں سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں پر پردہ۔ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں کفر اور تکذیب کے وہ اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے، بوجھ ہے، ان کے کان بند ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ان کو حق نظر نہیں آتا، حق سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے ذکر بآیات ربہ جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض عنہا تو اس نے اعراض کیا ان آیات سے، منہ پھیر لیا، وناسیا اور وہ بھول گیا، ما ان اعمال سیئہ کو، قدمت یداہ جس کو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، بے شک ہم نے بنایا ان کے دلوں پر اکنہ، ہم نے ڈال دیے پردے۔ یہ کیفیت، اچھا ہم نے ڈال دیے پردے، ان یفقہوہ، اس سے کہ وہ سمجھیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اب سمجھنے کی صلاحیت ان سے چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کا ظالم ہوئے کہ اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت، اصل وجہ وہ خود ہیں، ان کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں، اصل سب وہ خود ہیں، لیکن چونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اور ہدایت اپنی توفیق سے محروم کر دیا، اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کیا۔ فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرا پن ہے، ڈاٹ ہے، یوں سمجھو کہ ان کے کانوں کے اندر جو ہے نا، جس طرح بوتل کے اوپر جو ہے نا وہ ڈھکن دے دیا جاتا ہے، یا حکیم حضرات جو ہے نا وہ بوتلوں پہ نا جو ہے نا وہ لکڑیوں کی اتنی جو ہے نا وہ پیس جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں، تو ان کے کانوں میں بھی گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں، وہ ڈاٹ ہیں، وہ بوجھ ہیں، جس کی وجہ سے حق بات ان کے کانوں کے ذریعے سے دل تک نہیں پہنچتی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ نہیں ہدایت پائیں گے اس صورت میں ابداً کبھی بھی، جب ان کے دل پردے میں ہیں،
ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہیں، تو اس صورت میں وہ ہدایت کیسے پا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہدایت یا تو بندہ دیکھ کے کسی چیز سے سبق حاصل کرتا ہے، یا سن کے، یا دل کے اندر جو ہے نا وہ تفقع حاصل کر کے دل کے ذریعے سے کس چیز کو سمجھتا ہے۔ جب یہ تینوں حق قبول کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ کی طرف سے مسدود ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ ہدایت کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو معاف کرنے والا، رحمت والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے کوئی ظلم کیا، رب تو چاہتا ہے آئیں میرے دربار میں، معافی مانگیں، کفر شرک کو چھوڑیں، وہ تو غفور ہے، رحمت والا ہے، لیکن لوگ معافی چاہتے ہی نہیں ہیں، لوگ رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، ورنہ حال یہ ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی ایک مثال ہے کہ انسان کتنے بڑے بڑے گناہ اللہ کی اس دھرتی پہ کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، فوراً مواخذہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً مواخذہ کرتا، زمین پہ ماں تارک علی ظہرہا دابۃ، اس زمین پہ کوئی جاندار بھی باقی نہ رہتا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل کی، رحمت کی اور معافی کی ایک صورت ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے، بما کاسبوا، ان کے عملوں کا جو انہوں نے کمائے، لعجل لہم العذاب، تو اللہ جلدی کرے ان کے لیے عذاب، اللہ تعالیٰ جلدی ان کے لیے بھیج دے عذاب، فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کرتا ہے فوراً پکڑ نہیں ہوتی، فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ مکے کے اندر 13 سال تک مسلمان تکلیفوں میں رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، یقیناً دعائیں بھی کرتے ہوں گے ان ظالموں کے لیے، لیکن فوراً پکڑ نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گناہ پر فوراً پکڑنا یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ سنبھلنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اپنی غلطی پر معافی مانگنے کا، اپنے برے فعل سے رجوع کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، کوئی بندہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مہلت دی ہے ہر انسان کو، اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، تو اتنی مہلت اس کو ضرور ملتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی گرفت کرتا، مواخذہ کرتا، لعجل لہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلدی کرتا عذاب میں، نہیں ایسا نہیں اللہ کرتا، اللہ جلدی عذاب نہیں بھیجتا، بل لہم موعد، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک وقت رکھا ہے وعدے کا، بل لہم موعد، ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اتنی مہلت میں نے دینی ہے۔ جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا، لن یجدوا من دونہ موئلا، تو ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اللہ سے بچنے کی یا اس عذاب سے بچنے کی، موئلن، کوئی پناہ گاہ، پھر اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پا سکیں گے۔ موئلن یہ اسم ظرف ہے، وعلا سے پناہ کی جگہ، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تل کا اسم اشارہ، کن بستیوں کو؟ وہ بستیاں سامنے نہیں تھیں، وہ بستیاں سامنے نہیں تھیں، لیکن چونکہ مشرکین کے ہاں مشہور تھیں، ذہنوں میں حاضر تھی، اس لیے اسم اشارہ قریب کا استعمال ہو۔ وہ بستیاں جو یعنی تمہیں معلوم ہے، وہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو قبر کے اندر اس سے جب سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر مومن کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ بھائی وہ حاضر رجل سے مراد وہ جو ذہن میں ہے وہ رجل مراد ہے، ورنہ یہ لازم نہیں کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہے۔ تو وہ ساری بستیاں لوگوں نے دیکھی ہیں، لوگوں کے پاس قریبی موجود تھیں کہ تل کا اسم اشارہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے جی۔
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں قوم سبا، قوم سمود، اہل مدین، قوم لوط، یہ وہ بستیاں ہیں جن سے مکے والے بھی واقف تھے، یہ وہ قومیں ہیں جن سے اہل مکہ واقف تھے، اور تجارت کے لیے آتے جاتے وقت ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے وہ گزرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بستیاں اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ سبق یاد رکھو کہ یہ بھی وہ بستیاں ہیں قوت میں تم سے زیادہ، وہ دعوے کرتے تھے من اشد منا قوہ، کس کے پاس ہے ہم سے زیادہ طاقت، اپنے وقت کی سپر پاور طاقتیں، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اور وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے ڈیل ڈول جسم والے وجود والے، اللہ فرماتے ہیں وہ کھجور کے تنوں کی طرح گرے ہوئے تھے جب اللہ کی طرف سے تیز تند آندھی اور طوفان آیا، تباہ ہو گئے سارے، اور وہ پتھروں پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنانے والے ان کی قوم ساری کی ساری ملیا بھیٹ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ یہ انجام کیوں ہوا، لما ظلموا، ظلم کی وجہ سے، لہذا تم لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اسی روش پر، اسی ڈگر پر تم بھی چل رہے ہو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، یہ مت سوچو کہ نہیں ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں عذاب نازل ہو رہا؟ کیونکہ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مَوْعِدًا، ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وعدے کا وقت مقرر کیا ہے، ان کی فوراً عذاب نازل نہیں ہونا، ہم نے ایک وقت رکھا ہے، جب وہ وقت آ گیا تو یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ ایک وقت ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کا، اس ٹائم کے مطابق اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جی یہ بدر کے اندر جو مرے ہوئے تھے یہ بھی ایک وقت ہی ہے، جو نہیں مانے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ہلاکت کا وقت آ چکا۔ اسی طرح باقی جو ہے نا دیگر لوگ جو دیگر جنگوں میں مارے گئے۔ جی حق اس ہدایت کو وہ سمجھیں۔ جی کافی چلیں۔